یہ دکان ہم نے دیکھی ہے. یہاں پر مصنف اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ دکان ہم نے دیکھی ہے، بلکہ وہاں جا کر نہاری بھی کھائی ہے. شوقین دور دور سے پہنچتے تھے. گرم گرم روٹی، ترت دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، تب کا تب جو نکلی ہوئی نہاری رہتی تھی وہ ترنت دیگ سے، وہ والی. جتنی نلیاں چاہے چھڑکوائیں، بھیجا ڈلوائے. پیاس سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا چھلا، کتری ہوئی ہری مرچیوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار. سبحان اللہ. نواب رامپور کا دسترخوان صدقے تھا. یہ یہاں پر اس کی اچھائی، اس کی خاصیت گن گن کر بتائی گئی ہے کہ اصل میں نہاری ہوتی کس طرح کی تھی. گھروں میں اس سامان کے لیے پورے اہتمام کی ضرورت ہے. اس لیے جو اصل میں نہاری کا لطف اٹھانا چاہتے تھے انہیں دکان پر ہی جانا پڑتا تھا. یعنی گھر پر بھی نہاری چاہتے اس وقت میں تو بن جاتی، مگر مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ اتنی ساری چیزوں کا اہتمام گھر پر، یعنی گھر میں کوئی بھی ایک چیز کم ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ میں کمی آ جاتی ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے. تو اصل میں اگر لطف اٹھانا ہوتا تھا تو کہاں؟ دلی کے نہاری والے کے پاس جا کر ہی کھانا پڑتا تھا. شہر کے نہاری بازاروں کی آج بھی نہاری والوں کے یہاں بھیڑ لگی رہتی ہے. صبح سے 10 بجے تک تانتا نہیں ٹوٹتا، یعنی اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے، وہ جیسے کہ ویسے برقرار ہوتی ہے. تو اس کا ذکر ہی کیا. خصوصاً دلی والے کی دکان پر لائن ہی لائن لگی ہوتی تھی. سورج نکلنا نہیں کہ لوگوں کی آمد شروع. 10 اندر بیٹھے کہہ رہے ہیں تو 20 پیالے کٹورے بادیے پتیلیاں لیے کھڑے ہیں. بادیہ یعنی بڑا کٹورا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بادیہ. 1 پیسے سے لے کر 2 روپے تک کی گاہک ہوتے تھے. کیا مجال ہے کوئی ناراض ہو یا کسی کو اس کے مرضی کے مطابق نہ ملے. زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک دیگ صاف ہو جاتی تھی. دیکھیے بیٹے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ 1 پیسے سے لے کر نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مشہور اور معروف تھے تو جو زیادہ لیتے تھے یا پارسل میں زیادہ ہوتا تھا تو انہی کو دیتے تھے، یا جو امیر ہوتے تھے انہی کو دیتے تھے. نہیں، وہاں پر لائن لگا کر لیا جاتا تھا اور جس نے جو پسند کیا، یعنی جو حصہ نہاری کا پسند کیا یا جو گوشت پسند کیا یا جو اس کے اندر ڈالا ہوا بھیجے کا حصہ پسند کیا، اس کو وہ ملتی تھی. وہاں سے ناراض ہو کر کوئی نہیں جاتا تھا. یہ دکاندار دلی کا نہاری والے کے نام سے مشہور تھا. اس کی آن کا کیا کہنا. اب یہاں پر آن بمانے عزت، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی عزت کا کیا کہنا تھا. ایک وقت کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. سنا ہے کہ دلی کے ایک رئیس اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے. مالدار شخص تھے دلی کے کوئی جو اس کی دکان کو خریدنا چاہتے تھے. 1000 کوششیں کی، روپے کے لالچ دیا، جائیدادوں کی قیمت دگنی چوگنی لگا دی، یہاں تک کہ دکان میں اشرفیاں بچھا دینے کو کہا. دوسرا ہوتا تو آنکھ بند کر لیتا، وہاں کے کہیں قابل اتار کے کوچے میں بلی ماروں یا رائے مان کے کوچے میں جا بیٹھتا. لیکن میاں دلی والے مرتے دم تک اپنی اسی آن سے وہاں بیٹھے رہے. یعنی کہ وہاں کے ایک رئیس زادے نے کوشش کی کہ اس دکان کو خرید لے، اور ان کی زیادہ دام میں، ایسا نہیں کہ کم دام میں خرید رہا تھا، اتنا کہ وہ اتنی اس نے بولی لگائی کہ جائیداد لٹا دینے تیار تھا. مگر ان کو پیسے سے زیادہ عزت پیاری تھی. یہی پہلے کے دور کے لوگوں کی سب سے اچھی خوبی ہوا کرتی تھی. انہوں نے اپنی دکان کو اپنی عزت سمجھا اور اس کو نہیں بیچا. ہم آگے بڑھتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ رہا ہوگا. ہم 5-4 دوست پیٹ بھر کر نہاری کے شوقین تھے. جاڑا آیا اور نہاری کا پروگرام بنا. جیسے آج بھی ہمارے پاس بھی سردی کا دن جب آتے ہیں تو ہم لوگ بھی پائے کے سالن کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اس وقت میں صحت بنتی ہے ایسا کہا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جاڑا آیا کہ مصنف اور ان کے دوست نہاری کھانے بھاگتے تھے. یوں تو اتوار کے اتوار باری باری سے کسی نہ کسی کے گھر پر نہاری اڑائی ہی کرتے تھے، یعنی کھاتے ہی تھے اس کی دعوت. لیکن ہر 15 دن اور اگر کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو اس معمول کے علاوہ بھی خاص دکان پر جا کر ضرور کھا لیا کرتے تھے. ہمارا دستور تھا. ہم پر کیا منحصر ہے. نہاری بازاروں کے یہ بندے ہوئے قاعدے تھے کہ صبح کے لیے
رات سے تیاری ہوتی تھی، یعنی اگر جانا رہتا تھا، جو نہاری کھاتے تھے شوقین ہیں تو رات سے ہی وہ لوگ تیاری کر لیتے تھے، پکانے والے بھی اس کی تیاریوں میں لگے رہتے تھے رات ہی سے۔ تازہ خالص گھی 2 چھٹاک فیکس کے حساب سے مہیا کیا جاتا تھا۔ گاجر کا حلوہ حبش خانے کے پھاٹک یا جمال الدین عطار سے لیتے تھے، اور تو کیا کہوں، اب ویسا حلوہ بھی کھانے کو نہیں آتا۔ دیکھیے حلوے کی بھی یہاں پر تعریف آ گئی، اور حلوہ آج کل کیسا آ رہا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ گندے نالی کی پھکسی ہوئی نیلی سفید پھیکی سیدھی کچی یا اتری ہوئی گاجروں کی گلتھی ہوتی ہے، یعنی آج کل کا گلتی جو پتہ ہے نا آپ کو، نرم کھانے کو کہتے ہیں، اس طرح ہے کہ پھیکا، جس کو ہم لوگ بولتے ایک دم پھیکا ڈھوس ہے، اور اس کی رنگ میں نہ مزہ ہے نہ لذت ہے، تو اس طرح کے گاجر کا حلوہ آج کے دور میں بنتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اور کیا تعارف کروں، خیر صبح ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور نہاری نے پیٹ میں گدگدیاں کی۔ ہمارے دوستوں میں خدا بخشے ایک سید صاحب تھے، ایک دوست کا نام ان کے سید صاحب تھا، بڑے زندہ دل، یاروں کے یار، نہایت خدمتی۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اندھیرے سے اٹھ کر ایک ایک دوست کے دروازے کی کنڈی پیٹیں اور ایک جگہ سب کو جمع کر دیں، سامان اس غریب پر لادا جاتا۔ یعنی سب کچھ کام زیادہ تر سید صاحب ہی کیا کرتے تھے۔ ایک آدھا دوست اس طرح کے گروپ میں ہوتا ہے جو زیادہ خدمتی، زیادہ مخلص ہوتا ہے، یہاں پر سید صاحب بتائے گئے ہیں۔ چلیے بیٹے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہماری یہ ٹولی زندہ سلامت رہی اور میاں دلی والے نیچی باڑ کی مسلائی لیس دار ٹوپی سے اپنا گنج ڈھاکے، چھینٹ کی روئی دار کمری کے آستینوں کی چاک الٹے، آلتی پالتی مارے چمچہ لیے دیگ کے سامنے گدی پر دکھائی دیتے رہے، نہ ہمارا یہ معمول ٹوٹا اور نہ نہاری کی چاٹ چھٹی۔ یہ یہاں پر ان کا حلیہ وغیرہ بتایا گیا ہے کہ وہ مسلے دار یعنی لیس دار ٹوپی پہنا کرتے تھے، ان کا گنج یعنی ان کا سر ڈھانپ لیتے تھے، اور روئی دار کمری، یہاں پر بولتے کمری بیٹے جیسے واسکوٹ ہوتا ہے، جیکٹ اس کو کہتے ہیں، آستین کو الٹا وغیرہ کر لیتے تھے وہ، مطلب آستین چڑھا لیتے تھے پکانے کے لیے۔ ان کی تعریف میں یہ سب کہا گیا ہے کہ جب تک وہ رہے اور جب تک مصنف صاحب کے دوستوں کی ٹولی رہی تب تک یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ 2-4 مرتبہ کی تو کہتا نہیں، ورنہ عموماً ہم اتنے سویرے پہنچ جاتے تھے کہ گاہک تو گاہک، دکان بھی پوری طرح جمنے نہیں پاتی تھی، یعنی دکان بھی ابھی شروع نہیں ہوتی تھی، بس لوگ شروع ہی کرتے تھے کہ آ جاتے تھے۔ کئی دفعہ تو تنور ہمارے پہنچنے پر گرم ہونا شروع ہوا، دیگ میں پہلا چمچہ ہمارے لیے پڑا۔ دکان کے سارے آدمی ہمیں جان گئے تھے اور میاں دلی والے کو بھی ہم سے خاص دلچسپی ہو گئی تھی۔ 3-4 مواقعوں پر اس نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے باہر والے احباب کی دعوت بھی کی۔ باہر سے اگر کوئی آ جاتا تو اب اصل میں دلی والے جو نہاری والے تھے، دکان والے بھی ان کے بہت اچھے خاص سے دوست بن گئے تھے، ان کی جان پہچان ہو گئی تھی۔ اگر کوئی باہر سے آ جاتا کھانے کے لیے تو وہ ان کے لیے اور زیادہ خدمت کرتے۔ دیکھیے آگے بتایا گیا ہے کہ باہر والے احباب کی دعوت بھی کی، اور یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ جب علی گڑھ یا حیدرآباد کے کوئی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ معمول سے زیادہ خاطر کرتا، فرمائش کے علاوہ نلی کا گدا بھیجا، اچھی اچھی بوٹیاں بھیجتا رہتا، اور باوجود اصرار کے کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا۔ دیکھیے یہ وہاں پر دکاندار کا خلوص بتایا گیا ہے کہ ان کی جو پہچان تھی، ان کی دوستی کا لحاظ رکھتے تھے وہ، اور ان کی قیمت یعنی ان کی جو دوستی تھی وہ پیسے کے لیے بکاؤ نہیں تھی، جبکہ آج کل لوگ تمام دوستی تو دور پیسے کے ہی لیے لین دین ہو گیا ہے سبھی کا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب یہ اپنے شہر والوں کی پاسداری کہاں، پاسداری ادب و لحاظ کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے شہر والوں کی یا کسی میں بھی پاسداری کوئی موجود نہیں ہے، کسی کا ادب و لحاظ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہا گیا ہے کہ ہماری وضع میں کیا سلوٹیں آئی کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئے۔ وضع رکھ رکھاؤ ہمارے جو برتاؤ میں کیا سلوٹیں، یعنی تھوڑی کیا بہت تبدیلی آئی کہ ہماری شرافت ہی ساری جھول پڑ گئی، یعنی کہ سارے کے سارے لوگوں کے اندر تبدیلیاں
रूनुमा होने लगी। चलिए बेटे हम आगे बढ़ते हैं। बातें बड़े मजे की करते थे। कौन? दिल्ली वाले जो दुकानदार थे वो बड़े मजे की बातें किया करते थे। मुझको पुराने आदमियों से पुरानी बातें सुनने का बचपन से लपका था, यानी बहुत शौक था कि वो पुराने लोगों से पुरानी बातें सुना करते थे, उनको अच्छा लगता था मुसन्निफ को। जब तक दुकान लगती, ग्राहक आते, उनका दिमाग चढ़ता, यानी उनसे ऊट पटांग कुछ भी सवालात करते रहता और वो हमें जवाब देते रहते। एक दफा मेरे चंद दोस्त बाहर से आ गए और आते ही फरमाइश की, यार निहारी नहीं खिलवाते? मैंने कहा निहारी? कल सुबह ही सही, वहीं से निजामुद्दीन चले चलेंगे। शाम को सैयद साहब से कह दिया, क्योंकि बेचारे सैयद साहब की ड्यूटी थी ना ये, और सवेरे ही दुकान पर जा पहुंचे। देख अभी खुली न थी, तंदूर गर्म हो रहा था। हमें देखते ही दिल्ली वाले कहने लगे, हजरत 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, जरा तन्नूर का तावा आ जाए, यानी उसके अंदर तन्नूर जो सिलगाई जाती है तो उसके अंदर तेज आंच आ जाए, वो भड़क जाए। मगर आज ये आपके साथ कौन साहब है? पंजाब के मालूम होते हैं। ये कौन कह रहे थे? दुकानदार उनसे बात कर रहे थे। हाँ, खास मलेरकोटला के रहने वाले हैं। मैंने कहा, क्या याद करेंगे, निहारी तो खिला दो। मगर मियाँ निहारी में तो मिर्चें ज्यादा होती हैं। जो कुछ भी हो, कोई सूरत ऐसी नहीं कि मिर्चों की झोंक कम हो जाए, यानी मिर्चों का जो तीखापन होता है वो कम हो जाए। खट्टे और घी के सिवा और क्या इलाज है? लेकिन मियाँ तुम्हारे खाने का मजा जाता रहेगा, यानी अगर मैंने थोड़ा बहुत नीचे ऊपर कर दिया तो आपको सही नहीं लगेगी। मैं वैसी ही निहारी बनाऊंगा जैसे हमेशा बनाता हूँ। खैर अल्लाह मालिक है, खिलाओ तो सही। अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं करूंगा, फिर भी नाक आंख बहने लगे तो इनकी तकदीर। ये यहाँ पर हमारा सबक का इख्तिताम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सबक रहा। मुझको भी निहारी याद आ गई, मगर दिल्ली जैसी निहारी यहाँ कहाँ मिलेगी। देखते हैं। आपको अगर सबक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं।